السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کی اسلامیات۔ اس کا ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے جو سیرت طیبہ کے نام سے ہے، اور چیپٹر نمبر 3 میں سے ہم جس عنوان کو پڑھیں گے وہ ہے فتح مکہ۔ ٹھیک ہے، آپ بک بھی دیکھ لیجئے، یہ بک ہے اسلامیات کی 7 کلاس علوم اسلامیات، اور چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ فتح مکہ۔ پہلے ہم اس کے پہلے مقاصد پڑھتے ہیں۔ تدریسی مقاصد: فتح مکہ کے اسباب و وجوہات بتا سکیں، بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو۔ نمبر 2، فتح مکہ کے واقعات بیان کر سکیں۔ نمبر 3، فتح مکہ کے نتائج کا جائزہ لے سکیں۔ اہم الفاظ ہیں فتح مکہ۔ ٹھیک ہے، فتح مکہ جو عام لفظ مشہور ہے، مکہ فتح ہونا، صلح حدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا۔ سفارتی ربط، جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، عام معافی، یعنی کہ ہر بندے کے لیے معافی، اعلان، کسی چیز کا اعلان کرنا، خطبہ دینا، اسلامی اور سلطنت۔ سب سے پہلے اسباب و وجوہات پڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کے اہم اسباب و وجوہات درج ذیل ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی: جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر نبی اسلام کو روک دیا جاتا ہے اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جاتا، تو اس موقع پر کفار کی طرف سے کچھ لوگ آئے، پھر ایک معاہدہ لکھا گیا، اس میں کچھ شرائط جو ہے وہ ترتیب دی گئی، اور جب وقت گزرا تو کفار مکہ نے اس معاہدے کی، جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے تھا، اس کی مخالفت کی اور اس کو توڑا۔ تو پھر کیا ہوا، آج ہم پڑھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ مسلمانوں اور قریش مکہ میں سے جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ لہذا صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ بنو بکر کفار مکہ کے حلیف بن گئے۔ وہ جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کی جو ایک شرط تھی وہ یہ بھی تھی کہ 10 سال تک کسی بھی طرح اور کسی بھی انداز سے جنگ و جدل ہم نہیں کریں گے، بالکل امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے۔ کسی قسم کا لڑائی، کسی قسم کا جھگڑا، کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا تنازع ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اور یہ ساتھ قرار پایا کہ عرب کے جو قبائل ہیں، یعنی جو مدینہ اور مکہ کے ارد گرد جو بھی قبائل ہیں، تو ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں، حلیف بن سکتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کا جو ساتھ دینے والے تھے وہ تھے بنو خزاعہ، اور کافروں کے ساتھ ملنے والے بنو بکر تھے۔ بنو خزاعہ والوں کی بنو بکر کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو بنو بکر نے وہاں جا کر انہیں قتل کر دیا۔ قریش کا بنو بکر کے ساتھ معاہدہ تھا، انہوں نے در پردہ بنو بکر کی مدد کی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بنو خزاعہ نے حضرت سے مدد کی درخواست کی۔ اب جب کوئی بھی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کا حلیف بن جاتا ہے تو اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ پر اگر کوئی بھی پریشانی آئے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہم پر کوئی بھی پریشانی آئے گی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر آئے گی ہم دیں گے، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے۔ اب معاہدہ جو 10 سال کا معاہدہ تھا ان کے درمیان، اس درمیان
اچانک کیا ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزاع جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے ان پر رات کے سناٹے اور رات کے اندھیرے میں شب خون مارا اور ان کو مارا پیٹا و قتل کیا، حتیٰ کہ وہ حرم کے اندر انہوں نے پناہ لی تو انہوں نے حرم کے تقدس کا پامال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ پامال کیا، اور پھر وہاں پر بنو بکر کو قتل کیا کافی افراد کو۔ اور پھر جو قریش جو تھا بنو بکر کے ساتھ جو تھا، تو بنو بکر نے جو قتل کیے تھے لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو ہمارے حوالے کرو، لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ تو پھر ان تمام حالات کو پھر دیکھتے ہوئے پھر جو بنو خزاع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی اور ہیلپ کے لیے جب پیغامات پہنچائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ وہ کچھ شرائط تھیں، تین شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے درج ذیل تین شرائط رکھی۔ یہ شرائط حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قریش مکہ کو بھجوائی گئی تھی۔ نمبر 1، بنو خزاع کو خون بہا ادا کیا جائے، یعنی جتنے بندے فوت ہوئے ہیں، جتنے بندے قتل کیے ہیں، ان کا فدیہ دیا جائے، ان کا جرمانہ دیا جائے، بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، اور آپ یہ کریں کہ بنو خزاع کے بندے فوت ہوئے ہیں، اس کی جو مخالفت کی ہے بنو بکر نے، تو لہذا بنو بکر کی آپ حمایت چھوڑ دیں، یہ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ نمبر 3، معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں۔ تو یہ معاہدہ، تو یہ تین شرائط جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے پیش کی۔ اب آگے کیا ہوا؟ وہ جو معاہدہ جو تھا نا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، تو فرمایا اب یہ معاہدہ مان لیں، یہ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں یا فدیہ دے دیں۔ قریش نے غرور میں آ کر آخری شرط کو مان لیا، صلح حدیبیہ کو توڑ کر خود ہی اپنی بربادی کا سامان کر لیا، جس کا احساس انہیں بعد میں جا کر ہوا، اور انہوں نے تجدید معاہدہ کرنا چاہا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ انسان اس بات میں آ کر بہت غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر، فہم و ادراک سے اور بڑے تحمل مزاجی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا وہ جلد بازی اور غرور اور تکبر کی آڑ کے اندر انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ 10 سال تک لڑائی اور جنگ نہ کرنے کا تھا اس کو توڑ دیا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں نے تجدید معاہدہ کرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہ کیا۔ مکہ کی مرکزی حیثیت، کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ کو پورے عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو بے تحاشا فتوحات سے نوازا اور مسلمانوں کو امت وسط کے لقب سے پکارا، کیونکہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دینا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ یہ مرکزی عبادت گاہ بھی اہل اسلام کے زیر اثر آ جائے اور کعبہ اس کے اصل وارثوں کو مل جائے۔ تو خانہ کعبہ روز اول سے ہی جو بھی لوگ اس کے باسی رہے تو وہ ان کی عزت، اس کے تقدس کا خیال اور اس کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کو پورے عرب کے اندر ایک مرکز کی حیثیت جو ہے وہ ملی ہوئی تھی۔ سارے جو ہے نا وہ عرب اس کو اپنا مرکز سمجھتے تھے۔
اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ مسلمانوں کی گرفت کے اندر آ جائے، مسلمان اس پر قابض ہو جائیں، چونکہ اس کا جو تعلق وہ خدا کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، تو لہذا مسلمان یہ چاہتے تھے تطہیر کعبہ کو پاک کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اللہ کا گھر بنایا تھا، مگر مشرکین نے وہاں 360 بت رکھ کر کعبہ کو توحید کی بجائے بت پرستی اور شرک کا مرکز بنا دیا تھا، لہذا تطہیر کعبہ کے لیے فتح مکہ کی ضرورت پیش آئی۔ یعنی وہ جو خانہ کعبہ، وہ جو اللہ کا گھر جس میں فقط اور خالصتاً اللہ کی عبادت کی جانی تھی، وہاں پر کفار مکہ نے 360 بت رکھ کے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف حاجات کے مطابق انہوں نے مختلف بتوں کا انتخاب کیا ہوا تھا، تو ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پکارتے تھے۔ تو یہ بھی امر لازمی تھا کہ خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو اس بتوں سے پاک کر رہا تھا، بتوں کی جو نجاست ہوتی ہے، بتوں کی یہ پلیدگی ہوتی ہے، وہ قطعی پسند نہیں ہوتی ہے، تو لہذا مسلمان جو تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ ان بتوں کی غلاظت سے پاک اور صاف ہو جائے۔ آگے ہم واقعات پڑھتے ہیں۔ واقعات لشکر اسلام کی روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عام راستے سے ہٹ کر لمبا سفر کیا اور مکہ پہنچے۔ وہاں جا کر شہر سے باہر پڑاؤ کیا اور تمام لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائی۔ رات کی تاریکی میں چاروں طرف آگ کے شعلے دیکھ کر اہل مکہ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو ان دنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان پر حملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اب بھی تمہیں توحید پر یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں اگر خدا کے علاوہ کوئی ہوتا تو مجھے ضرور نفع دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو کہا، کلمہ پڑھ لے ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ واقعہ، یہ ابتدائی واقعہ تھا، یہ خانہ یہ مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آگے ہے عام معافی کا اعلان۔ اب پڑاؤ جو تھا باہر ڈلا ہوا تھا۔ آپ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، 10,000 کا لشکر جرار، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طرف سے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ظاہر سی بات ہے جو کفار مکہ تھے وہ مرعوب ہو گئے۔ تو پھر کئیوں نے ہاتھ ہتھیار ڈال دیے، کوئی چھپ گئے۔ تو عام معافی کا اعلان، فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر کے تمام لوگوں کو جان و مال
اور عزت کی امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی حرم میں پناہ لے گا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، یا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بچے تو وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر سے باہر نہ نکلے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے۔ ہاں، چند لوگ جو تھے جن کے قتل کا اعلان ہو چکا ہوا تھا اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار اور غلاف میں چمٹا ہوا بھی مل جائے تو آپ نے اس کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اس کے قتل کے بڑے سخت جو ہے وہ آرڈر ہو چکے، کیونکہ ان کی گستاخیاں ہی اس قدر تھیں، وہ اس قدر توہین کے مرتکب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا اعلان کیا۔ کچھ گستاخ رسول تھے، کوئی اسلام کے خلاف اعلان کرتے تھے، عبداللہ بن خطل جیسے جو ایک مشرک لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا اعلان کیا تھا۔ مکہ میں داخلہ۔ اسلامی لشکر تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مکہ میں داخل ہوا۔ مکہ کو فتح کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی یہ حالت جنگ بھی ہے، اور جنگی حالت میں کون کسی کو معاف کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جنگ ہو اور جو مد مقابل ہے زیر عتاب آیا ہوا ہے، آپ کی تلوار آپ کے اسلحے کے نیچے آیا ہوا ہے، تو میدان جنگ میں تو کوئی بھی معاف نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو ہتھیار ڈال دے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اس کے لیے معافی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بتوں کو توڑنا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، تمام بت توڑ کر کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اس کو پھر اللہ کا گھر بنا دیا۔ وہ جو لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس گھر کو اس شرک کی آمیزش سے پاک صاف کر کے دوبارہ پھر اس گھر کو توحید کے لیے آباد کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بڑا شاندار اور بڑا زبردست معنی و مفہوم والا خطبہ دیا۔ خطبہ رسول۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جہتوں کو تنہا کر دیا۔ جان لو کہ آج تمام گھمنڈ کہتے ہیں غرور کرنا، فخر وغیرہ، اور جان و مال کے وعدے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا ہے۔ ان تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو نیک اور پاک ہیں اور اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں، دوسرے وہ جو بدکار و بدبخت ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں۔ اور نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ دیا، اور جو زمانہ جاہلیت کے جو بھی کام تھے، غرور و تکبر تھا، ذات پات کے حوالے سے، اس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا
اور کہا تمام آدم جو تھے، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر کفار نے لجاجت سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ رحمت للعالمین نے نظر اٹھائی اور کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر قریش اور ارد گرد کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ وہی مکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا دوبھر کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں آپ کو تنگ کیا جاتا، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اونٹ کی بھاری اوجری رکھ کر نبی علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تنگ کیا جاتا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو مارا پیٹا جاتا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مارا اور پیٹا جاتا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، آل یاسر کا کیا حال ہوتا، اور سمیہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں کس طرح ان کو آل یاسر کو خصوصی طور پر جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ وہی مکہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی آپ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ تو ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے والے نہیں، آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں، آپ تو معافی کے خوگر ہیں، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہیں وہی لفظ کہتا ہوں جو لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق لے کر عرب کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے ہے، مکہ میں پہلی اذان نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ صدیوں بعد اسلام کی پہلی اذان اور نماز تھی جو حرم میں ادا کی گئی۔ آگے تبلیغ اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن قیام کی، فرمایا اس دوران بے شمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں 9 مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا، اور ایک نوجوان عطا بن اسید کو گورنر مقرر کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ آگے ہے نتائج، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس غزوے کا، فتح مکہ کا۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی کامیابی حاصل کی تھی فتح مکہ ان میں سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے بعد آئندہ کامیابی کی بنیاد پڑی۔ 2 سال کے اندر پورا عرب حتیٰ کہ یمن بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ مکہ کو عرب میں دل کی حیثیت حاصل تھی۔ مکہ اہل عرب کا سیاسی، مذہبی اور تمدنی مرکز تھا۔ چند سال پہلے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اب اللہ نے انہیں موقع دے دیا تھا کہ وہ اس
مرکز میں دوبارہ غالب حیثیت میں داخل ہوں۔ مشرکین مکہ کی ذہنی تبدیلی سے پورے عرب کا متاثر ہونا ضروری تھا، لہذا جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو دور و نزدیک کے قبائل پر بھی ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر کفر و شرکت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا۔ اس طرح بیت اللہ پھر سے توحید اور ہدایت ربانی کا مرکز بن گیا۔ فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ اسلام اور اہل اسلام کی حقانیت، سچائی اور خلوص کا بہترین شاہکار ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے نتائج ہیں کہ کس یہ فتح مکہ کس قدر اثر کیا اس نے، کیونکہ عرب کے بہت سے قبائل فتح مکہ والے دن مسلمان ہو گئے، تو اس سے دور دراز خبریں پھیلی، اور کیونکہ مکہ کو مرکزی حاصل تھی، یعنی کہ یہ مین جگہ تھی، سارے عرب کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو جب وہی لوگ مسلمان ہو گئے تو لہذا یہ بڑا ہی متاثر کن ہوا ان لوگوں پر جو ارد گرد رہا کرتے تھے، وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ آگے ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے مشق نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کے بعد کس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد کون سا قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا جو ہے اعلان کیا؟ بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ یہ وہ قبیلہ ہے جس نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ کفار کا حلیف تھا؟ بنو بکر۔ بنو بکر کفار کا حلیف تھا۔ کفار نے خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تو ایک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف انداز ہیں، تو لہٰذا یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہر طرح کی حاجات، ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا؟ 8 ہجری میں۔ تو یہ بیٹا اس کے شارٹ آنسر ہیں، میں مختصر لکھا ہے۔ آگے مشق نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں ڈیش تک جنگ نہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا یہ جو معاہدہ پایا تھا کفار مکہ کا، جو ہم نے اس سلیبس میں پڑھا ہے کہ کتنے سال تک جنگ نہیں کریں گے؟ 10 سال تک۔ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ آگے عرب قبائل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ مسلمانوں اور ڈیش میں سے جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قریش مکہ، قریش میں مسلمانوں سے ملنا ہے یا قریش مکہ یا کفار مکہ، ان دونوں میں سے جس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں آپ مل سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ ملا وہ بنو خزاعہ تھا، اور کافروں کے ساتھ
جو قبیلہ ملا وہ بنو بکر تھا۔ آگے قریش نے غرور میں آ کر آخری شرط کو مان لیا اور ڈیش کو توڑ کر خود ہی اپنی بربادی کا سامان کر لیا۔ کون سا معاہدہ توڑا تھا انہوں نے؟ صلح حدیبیہ، یہ معاہدہ ان کافروں نے توڑا تھا۔ آگے ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کا اعلان کر کے تمام لوگوں کو جان و مال اور عزت کی امان دے دی۔ عام معافی کا اعلان کر کے سب کی جان و مال اور عزت کی امان دی تھی۔ اسلامی لشکر مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مکہ میں داخل ہوا۔ آگے ہے فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگ ڈیش اسلام میں داخل ہونے لگے، گروہ در گروہ، یعنی جتھوں کی صورت میں اور کثیر تعداد میں لوگ آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ رات کی تاریکی میں چاروں طرف آگ کے شعلے دیکھ کر ڈیش حیران رہ گئے۔ کون؟ کفار مکہ یا قریش مکہ۔ فتح مکہ اسلام اور اہل اسلام کی حقانیت، سچائی اور خلوص کا بہترین ڈیش تھا، یعنی فتح مکہ جو تھا اہل اسلام کی حقانیت، سچائی اور خلوص کا بہترین شاہکار تھا۔ مکہ اہل عرب کا سیاسی، مذہبی اور تمدنی ڈیش تھا، یعنی کہ اہل عرب کے لیے کون سی جگہ تھی جہاں پر وہ سارے معاملات کرتے تھے؟ تو عرب کے لیے یہ کیا تھا؟ حیثیت کیا رکھتا تھا؟ مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ شاید حضرت ڈیش کے ہاتھ قریش کو مقابلے میں حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قریش کو بجوائی گئی تھی۔ آگے ہے سوالات پڑھیے اور درست جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ بنو خزاعہ نے کہاں پناہ لی؟ حرم میں، مدینہ میں، ابو سفیان کے گھر میں، اپنے گھروں میں بھی حرم میں پناہ لی۔ مکہ کو پورے عرب میں مرکزی حیثیت کیوں حاصل تھی؟ قریش کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، باغات کی وجہ سے۔ تو مرکزی حالت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، وہ اسی کی وجہ سے وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟ 10,000 کا لشکر لے کر۔ کس نے ابو سفیان کو کہا کلمہ پڑھ لے ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جان و مال اور عزت کی امان دے دی؟ تمام لوگوں کو، سب کو مطلب دے دی۔
آگے نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام فرمایا؟ آپ وہاں پر صرف 15 دن رہے وہاں پر۔ اور آخری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مکہ میں نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا؟ حضرت خالد، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ آگے ہے، بنو خزاعہ والوں کی بنو بکر کے ساتھ پرانی دشمنی تھی؟ جی بالکل پرانی دشمنی تھی۔ قریش نے غرور میں آ کر تمام شاید کو مان لیا، تمام شاید کو نہیں مانا، ایک شرط کو مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چند ایک فتوحات نوازی نہیں، بہت سی فتوحات نوازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر قریش اور ارد گرد کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے؟ جی بالکل مسلمان ہو گئے۔ اسلامی لشکر تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہو مکہ میں داخل ہو؟ جی بالکل ٹھیک ہے اس کا آنسر۔ آگے میچ دا کالم ہے۔ بنو خزاعہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا مگر آپ نے منع فرما دیا۔ ابو سفیان اور بدیل بن برقہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات آپ کے چچا حضرت عباس سے ہوئی۔ آگے ہم مکہ کو فتح کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے بتوں کو کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا۔ تو یہ بیٹا میچ کا کالم بھی میں نے آپ کے سامنے فل کر دیا ہے۔ آگے ہمارے لانگ کوسچن ہیں۔ فتح مکہ کے اسباب و وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ نمبر 2، فتح مکہ کے واقعات تفصیل سے تحریر کریں۔ فتح مکہ کے نتائج بیان کریں۔ پہلا سوال، اسباب اور وجوہات۔ تو یہ بیٹا یہاں سے شروع ہوتا ہے، کچھ نمبر 1 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے میں بس ریڈنگ کر دیتا ہوں، سمجھا میں نے آپ کو دیا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 دن تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں اور قریش مکہ میں سے جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ لہذا صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ بنو بکر نے کفار کے حلیف بن گئے۔ بنو خزاعہ نے بنو بکر کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو بنو بکر نے وہاں جا کر انہیں قتل کر دیا۔ قریش کا بنو بکر کے ساتھ معاہدہ تھا، انہوں نے در پردہ بنو بکر کی مدد کی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بنو خزاعہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ 3 شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ یہ 3 پوائنٹ بیسیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے درج ذیل 3 شرائط لکھی۔ یہ شرائط حضرت زمرہ کے ہاتھ قریش مکہ کو بھجوائی گئی۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کو خون بہا ادا کیا جائے، بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیں۔ یہ 3 میں سے ایک اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔
قریش نے غرور میں آ کر آخری شرط کو مان لیا، صلح طیبہ کو توڑ کر خود ہی اپنی بربادی کا سامان کر لیا، اور جس کا احساس انہیں بعد میں جا کر ہوا، انہوں نے تجدید معاہدہ کرنا چاہا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ مکہ کی مرکزی حیثیت، آپ اس پوائنٹ کو نہیں بھی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ ہے تطہیر کعبہ۔ تطہیر کعبہ، حضرت ابراہیم السلام نے بیت اللہ کو اللہ کا گھر بنایا تھا، مگر مشرکین نے وہاں 360 بت رکھ کر کعبہ کو توحید کی بجائے بت پرستی اور شرک کا مرکز بنا دیا تھا، لہذا تطہیر کعبہ کے لیے فتح مکہ کی ضرورت پیش آئی۔ تو یہ ہے، یہ پوائنٹ یہاں تک، یہ پوائنٹ یہاں تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ آپ نے یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کر لیں ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جو کوشچن ہے، فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، جو مین واقعہ ہے وہ ہے، یہ آپ کے سامنے فقط میں بس ریڈنگ کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ اسلامی لشکر کی روانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جس سوال نمبر 2 یہ میں نشان لگا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ عام راستے سے ہٹ کر لمبا سفر کیا اور مکہ پہنچے، وہاں جا کر شہر سے باہر پڑاؤ کیا اور تمام لشکر نے آپ کے حکم سے اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائی۔ رات کی تاریکی میں چاروں طرف آگ کے شعلے دیکھ کر اہل مکہ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان اور عبدیل بن ورقہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، ابھی تمہیں توحید پر یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں، اگر خدا کے علاوہ کوئی ہوتا تو مجھے ضرور نفع دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو کہا، کلمہ پڑھ لے ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ پوائنٹ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر کے تمام لوگوں کو جان و مال و عزت کی امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی حرم میں پناہ لے گا، ابو سفیان گھر میں پناہ لے گا، یا جو گھر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مکہ میں داخلہ، اسلامی لشکر تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مکہ میں داخل ہوا۔ مکہ کو فتح کرنے اور مکہ داخل ہونے کے بعد بھی لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ ہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ نمبر 4، بتوں کو توڑنا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہوئے، تمام بتوں کو توڑ کر کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اس کو پھر اللہ کا گھر بنا دیا۔ اور پوائنٹ نمبر 5 ہے خطبہ رسول۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دی جس میں فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور ان تمام جتھوں کو تنہا کر دیا۔ جان لوگ آج تمام گھمنڈ، جان و مال کے وعدے میرے ان قدموں کے نیچے، اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو نیک اور پاک اور اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں، دوسرے وہ جو بدکار و بدبخت ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر کفار نے لجاجت سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھتیجے ہیں۔ رحمت للعالمین نے نظر اٹھائی اور کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر قریش اور ارد گرد کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے۔ آگے ہے مکہ میں پہلی اذان۔
نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ صدیوں بعد اسلام کی پہلی اذان نماز تھی جو حرم میں ادا کی گئی۔ تبلیغ اسلام، یہ پوائنٹ اگر آپ کر لیں ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مکہ میں 15 دن قیام فرمایا۔ اس دوران بے شمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا، اور ایک نوجوان عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ تو یہ بیٹا سیکنڈ کوشچن ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا پوائنٹ آپ نے یاد کرنا ہے، جو آپ کو یاد ہو سکتا ہے یہاں تک یہ ٹوٹل بنتا ہے۔ اور آخری جو نتائج ہے، تیسرا جو کوشچن ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی کامیابی حاصل کی تھی فتح مکہ ان میں سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے بعد آئندہ کامیابیوں کی بنیاد پڑی۔ 2 سال کے اندر پورا عرب حتیٰ کہ یمن بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ مکہ کو عرب میں دل کی حیثیت حاصل تھی۔ مکہ اہل عرب کا سیاسی، مذہبی اور تمدنی مرکز تھا۔ چند سال پہلے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اب اللہ نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ اس مرکز میں دوبارہ غالب حیثیت میں داخل ہوں۔ مشرکین مکہ کی ذہنی تبدیلی سے پورے عرب کا متاثر ہونا ضروری تھا، لہذا جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو دور و نزدیک کے قبائل پر بھی ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیے۔ اس طرح البیت اللہ پھر سے توحید اور ہدایت ربانی کا مرکز بن گیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی بے شمار لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ اسلام اور اہل اسلام کی حقانیت، سچائی اور خلوص کا بہترین شاہکار تھا۔ تو یہ بیٹا ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا فتح مکہ والا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔